الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ اہل اسلام کا شیوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ جھنڈے لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کام آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں چند ایک باتیں اور دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری اگلی ویڈیو کے اندر اسی موضوع کے متعلق ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصل میں ہے کیا؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں اور باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی شافعی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا آپ نے نام رکھا الحسن المقصد فی عمل المولد۔ اور امام سیوطی کون ہیں؟ امام سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے میں زیارت کی ہے، اور آپ 9ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد ہیں اور آپ کو محدثین کا امام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہی امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اپنا مذہب بھی بیان کرتے ہیں اور میلاد کے حوالے سے جو اس کی اصل ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا اصل عمل المولد ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن۔ فرمایا لوگوں، میلاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولد کی اصل یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا اور جمع ہو کر وقراءۃ ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں سے میسر ہو چند آیات کی تلاوت کرنا، و روایات الاخبار الواردہ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اخبار، احادیث اور آثار کو پیش کرنا، اور اس حوالے سے جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو پیش کرنا۔ فرما ثم یمد لہم سمات، پھر ان کے سامنے ایک دسترخوان بچھا دیا جائے اور فیاکلونہ وینصرفون من غیر زیادہ علی ذالک، فرمایا وہ اس میں سے کھائیں اور بغیر کسی زیادتی کے وہ کھانا کھا کر اس سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ عمل کیسا ہے؟ فرمایا ہوا من البدع الحسنہ التی یصاب علیہا صاحبہا، فرمایا لوگوں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل پر اس کے کرنے والے کو اللہ بڑا ہی وسیع و عریض اجر عطا فرماتا ہے۔ فرماتے وجہ اس کی یہ ہے لما فیہ اظہار تعظیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا اظہار ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مولد کی خوشی ہے، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ لہٰذا آپ کی اس بات کرنے کا مقصد یہ ہوا، اور جو مسائل اس بات سے ثابت ہوئے وہ یہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میلاد منانا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ ہاں اس میں غیر شرعی امور جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ کرنے کا ہمارے لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو کرنا اور انہی امور کو بجا لانا، فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو رب کائنات ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اب ثواب اس پر کیوں ہے؟
رب کائنات نے اس پر ثواب کیوں رکھا ہے اور یہ اچھا کام کیوں ہے؟ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ کی رحمت ملے یا اللہ کا فضل ملے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو فرمایا فضل اور رحمت ملنے کے ساتھ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم اللہ کے فضل اور رحمت کا اظہار بھی کیا کرو اور اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی بھی کیا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا یہ صیغہ امر ہے، اور جب یہ مقام طلب پر وارد ہو تو اس کا اقل درجہ استحباب کا ہے، یعنی اس سے کم از کم چیز کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فضل الہی اور رحمت الہیہ کا تمہارے گھر میں صدور ہو اور تمہاری زندگی اس کے ساتھ متصف ہو کہ تم اللہ کی رحمت والے ہو اور اللہ کا فضل تم پہ ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو فرمایا اس صورت میں انسان پر لازم یہ ہے وہ جو لزوم استحباب کے اعتبار سے ہے، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا کہ وہ خوشی منائے، یعنی اس پر خوشی منانا یہ مستحب امر ہے، یعنی ایک اچھا امر ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نعمت کا اظہار ہے اور اللہ کے فضل کا اظہار ہے۔ اب میں اس پر مزید تفریح نکالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہمیں خوشی کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا اور اس کا اقل درجہ استحباب ہے جو کہ یہاں پر بھی مراد ہے، یعنی اس کا مستحب ہونا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کیا اللہ کا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ جن کو رب نے فضل کبیر کہا ہو اور جن کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو۔ سورہ احزاب کے اندر خالق کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ محبوب ہم نے تو آپ کو بڑی شان دے کر بھیجا ہے، آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، داعی بھی بنایا ہے، سراج منیر بھی بنایا ہے، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، معنی مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شفیق و کریم ہونا اور انتہائی اعلیٰ صفات سے متصف ہونا اور اس امت کے اندر موجود ہونا، یہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے اپنا فضل کبیر فرمایا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے سے جب ہم خوشی کریں گے تو اللہ کے فضل کا بھی اظہار ہوگا اور اللہ کی رحمت کا بھی اظہار ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل کبیر ہیں، بلکہ فضل کامل ہیں، بلکہ فضل اکمل ہیں، اور آپ کی رحمت تو ایسی رحمت ہے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمیع مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو جب آپ سب سے بڑی رحمت ہیں، سب سے بڑا فضل ہیں، تو خالق کائنات کا حکم یہ ہے کہ جب فضل اور رحمت رب کی طرف سے ملتی ہے تو اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اس پروردگار کا حکم بھی ہے اور خالق کائنات کا ہم سے تقاضا بھی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی بڑھ چڑھ کر خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔